رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے رابطہ توڑے رکھا تو وہ ایسے ہے جیسے اس کا خون بہایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس امت میں اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو پورا حق دینے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا شبہ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن پاک، اور سب سے اچھا طریقہ یعنی چال چلن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔